السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ گرین ٹی وی پر چلنے والا نیا شروع ہونے والا ڈرامہ فرار، جسے مصطفیٰ فریدی نے لکھا ہے اور وہ سید وجاہت نے اس کو ڈائریکٹ کیا ہے، جس کی آج ہم نے پہلی قسط دیکھی اور بات کرتے ہیں پہلے اس کی آنے والی قسط کی۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں کیا ہونے جا رہا ہے، جس میں کہ باتش جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے مسکرانے نے مجھے اشارہ دے دیا ہے کہ وہ راضی ہے، اور خدا کی قسم سچی محبت ہو گئی ہے مجھے اس سے، اور ایسی کہ پہلے کسی اور سے نہیں ہوئی۔ اور ببرک کہتا ہے کہ جس کو دیکھو یہی درس دیتا رہتا ہے کہ ببرک اپنے غصے پر قابو رکھو۔ اور بادشاہ کا دوست کہتا ہے کہ عشق ہو گیا ہے ہمارے لونڈے کو، کسی لڑکی کو دل دے بیٹھا ہے۔ اور یہ ڈرامہ جو ہے فرار، اس کو ہم نے اس کی پہلی قسط دیکھی، جس میں 3 شہروں کی کہانیاں جو ہیں وہ اس میں شامل کی گئی ہیں۔ اس میں لاہور، کراچی اور سوابی کے علاقے کی کہانی دکھائی گئی، اور دانیال ظفر نے ببرک کا رول ادا کیا ہے، اور بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اس نے اپنے لہجے کو بھی بہت اچھا بنایا ہے، اور اداکاری میں بھی وہ کافی میچور ہوتا جا رہا ہے اور بہت اچھے انداز میں اپنی اداکاری کرتا ہے۔ اور وہاں کے رسوم و رواج جو ہیں وہ بھی دکھائے گئے ہیں کہ وہ نیزہ بازی کا مقابلہ ہوتا ہے، اور اس میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ وہاں کسی لڑکے کے ساتھ اس کا پہلے سے ہی کوئی پھڈا چل رہا ہے، اور ببرک جو ہے وہ بہت جلد غصے میں آ جاتا ہے، اور ان کا جو نیزہ بازی کا مقابلہ ہوتا ہے اس میں وہ دوست سے ہار جاتا ہے، اور پھر اس کے چھیڑنے پر وہ غصے میں آ جاتا ہے، اور اس کی دونوں آپس میں لڑنے لگتے ہیں، اس کی خوب پٹائی ہوتی ہے، وہ اس کے کپڑے بھی پھاڑ دیتا ہے، اور پھر بات جو ہے وہ جرگے تک پہنچ جاتی ہے۔ وہاں کا نظام دکھایا گیا ہے کہ وہاں پولیس اسٹیشن نہیں ہوتے، بلکہ وہاں پر جرگہ بیٹھتا ہے، اور جب بھی کوئی جھگڑا ہو، کوئی قتل ہو جائے، کچھ بھی معاملات ہوں، تو جو وہاں کا گاؤں کا جو بزرگ ہوتا ہے، جو جرگے کا سردار ہوتا ہے، وہی سارا مسئلہ سنتا ہے اور اس کا فیصلہ کرتا ہے، اور بہت اچھے انداز میں وہ ایک تو اس علاقے کی خوبصورتی بہت دیکھنے لائق ہوتی ہے، اور پھر وہاں کے لوگوں کا رہن سہن اور ان کے لباس اور سب چیزیں تو بہت اچھے انداز میں ان کو پیش کیا گیا ہے۔ پھر دوسری طرف میں شہر کے آ جاتے ہیں کہ جو لاہور اور کراچی میں جو وہاں کی کہانی دکھائی گئی۔ کراچی میں دکھایا گیا ہمیں کہ وہاں پر ہم نے بادشی کو دیکھا، جس کے حمزہ جو کردار ادا کر رہا ہے، وہ ایک بھائی ٹائپ وہ بھی کردار ہے کہ جو ہم نے پہلے بھی ایک ڈرامے میں ہم نے اس طرح سے دیکھا، جو کہ ہمایوں سعید نے کردار کیا تھا، اور اب دیکھتے ہیں کہ حمزہ جو ہے وہ اس کردار کو کیسا نبھاتے ہیں، اور انہوں نے بادشاہ کا کردار کیا ہے، اور وہ بڑا ہی دلچسپ انداز میں ان کی انٹری ہوتی ہے ان کی، کہ وہ ایک پان شاپ پہ آتے ہیں اور پان لگانے کے لیے کہتے ہیں، تو پان والا جو ہے وہ بھی بڑا ہی کوئی آگے سے بیٹھا ہوا تھا بڑے مزے سے، اور بڑا فارغ ہو کے اور بڑی دلچسپ گفتگو کرنے والا شخص نکلا، اور اس نے اس پہ یہ ظاہر بھی کر دیا باتوں باتوں میں کہ مجھے پتہ ہے کہ تم یہاں میرے پاس کیوں آتے ہو، کیونکہ یہاں کوئی لڑکی تمہیں پسند آ گئی ہے اور تم اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہو۔ یہ اس کو کافی ٹالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کو ظاہر کر دیتا ہے کہ میں سب جانتا ہوں، اور پھر اس کو مشورے بھی بہت اچھے دیتا ہے کہ تم دیکھو، تم رشتہ بھیج دو اس کے گھر، کیونکہ تم بھی شریف گھرانے کے لڑکے لگتے ہو اور وہ لڑکی بھی شریف گھرانے کی لڑکی لگتی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو کوئی یہاں کا ایرا غیرا گنڈا جو ہے وہ اس کو لے اڑے، تو تم اس سے پہلے رشتہ بھیجو اور طریقے سے تم شادی کا پیغام دے دو۔ اور پھر وہ لڑکی ہمیں دکھائی گئی جو کہ مامی عائشہ سعدیہ کا کردار ادا کر رہی ہیں، وہ ایک صحافی کی بیٹی ہیں، اور وہ ہیں ہمدانی کے نام سے کردار ہیں، جو کہ کسی اخبار سے منسلک ہیں، اور وہ لکھتے ہیں، کالمز وغیرہ لکھتے ہیں، اور وہ جس کے خلاف لکھتے ہیں وہ سیاستدان جو ہے وہ ان کو دھمکیاں بھی دیتا ہے، اور اس کا خاص آدمی جو ہے وہ اس کے پاس آتا ہے، ایک دفعہ ان کو دفتر جاتے ہوئے ان کو راستے میں روک لیتا ہے، اور وہ نصیر بھائی کے نام سے وہ بھائی ہے، اور وہ ان کو راستے میں روکتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ہمارے شاہ صاحب کے خلاف بڑی خبریں لگا رہے ہو، تو تم اس سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہیں بھی ہم ایک یہ نہ ہو کہ ہم تمہیں بھی ضائع کر دیں۔
تو وہ گھر آتے ہیں اور وہ گھر میں آ کے اور بیٹی ان کی جو ہے سعدیہ ان کو دیکھتی ہے، اور وہ ایک ہارمونیم پر کوئی گیت گا رہے ہیں، اور وہ بیٹی ان کے پوچھتی ہے کہ آج کیوں اتنے اداس ہو رہے ہیں آپ؟ تو وہ پھر اچھے پڑھے لکھے لوگوں کے انداز میں گفتگو کرتے ہیں، اور اچھا انہوں نے اپنا گیٹ اپ اچھا بنا رکھا ہے، اور نور الحسن نے یہ کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے، اور نور الحسن ہمیشہ ہی جس بھی کردار میں آتے ہیں وہ اس میں اپنے آپ کو خوب اچھی طرح سے ڈھال لیتے ہیں، اور اس میں بھی انہوں نے ہمدانی صاحب کا کردار ادا کیا ہے۔ اور پھر بیٹی کو وہ بتاتے ہیں کہ جیسے مجھے افسوس ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کیسا بنتا جا رہا ہے، کہ اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ گنڈے ہو گئے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف برداشت کرتے رہتے ہیں، ان کے تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہیں، اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ وہ لوگ میوزک کے بھی دل دادا تھے، اور وہ ان کی والدہ بھی کوئی شوق کر رکھتی تھیں گلوکاری وغیرہ سے، تو پھر وہ بیٹی سے کہتے ہیں کہ چلو وہ گانا گاؤ جو تمہاری ماں کو بہت پسند تھا تیرے گھر کے سامنے۔ تو اس طرح سے یہ مختلف انداز میں مختلف کہانی کو کافی پھیلایا گیا ہے، اور ایک لاہور کی ایک اور دلچسپ دکھائی گئی ہے کہ وہاں پر سہائی علی ابرو نے جو کردار ادا کیا ہے وہ دکھایا جاتا ہے کہ ان کو رسیوں سے باندھا ہوا ہے، ان کی پٹائی ہو رہی ہے، اور نادیہ جمیل ہیں جو کہ انہوں نے اس کی پٹائی کر رہی ہیں اور بڑے غصے میں ہیں، اور پھر بعد میں وضاحت ہوتی ہے کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ ان کی یہ محبوبہ ہیں، اور وہ جب اس کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ یقیناً غصے میں ہیں، اور اس کو خوب اس کا حشر کرتی ہیں، پٹائی کرتی ہیں، اور خوب اس کو برا بھلا کہتی ہیں، اور اس کا بھائی بھی ساتھ آیا ہوتا ہے۔ تو اب اور پھر اس کو وہ کرسی سے باندھ کے خوب اس کی پٹائی کر رہی ہوتی ہیں، پھر اس کا بھائی اور جب وہ اس کے بال کاٹنے لگتی ہیں تو بھائی رک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بس اب یہ تم یہاں سے چلی جاؤ، اور اب تم کبھی میرے بہنوں سے نہیں ملو گی، ورنہ میں تم دونوں کی کھال اتار کے ان کے ہم دونوں جوتے بنا لیں گے۔ تو اس طرح اس کو وہاں کرسی پہ بندھا ہوا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کافی جو ہے سسپینس ہے اس ڈرامے میں، کافی ایسی کہانیاں ہیں کہ جو آہستہ آہستہ کھلیں گی، اور فرار دکھایا گیا ہے، یعنی ہر کوئی جو ہے وہ اپنے راستے سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اس میں ایک پولیس مین کا کردار بھی دکھایا گیا ہے جو کہ احمد علی اکبر نے کیا ہے فصیح نام سے، اور وہ بھی کسی کیس کے سلسلے میں وہ سسپینڈ ہو چکا ہے، اور اب وہ بغیر وردی کے وہ کبھی کبھی اپنے تھانے کا چکر لگاتا ہے، اور جو اس کا ایس ایچ او ہے اس کا بڑا مذاق اڑاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ کہانی کافی دلچسپ معلوم ہو رہی ہے، ڈرامے کی ڈائریکشن بھی بہت اچھی ہے، اور پہلی ہی قسط نے کافی لوگوں کو دلچسپی اپنی طرف مبذول کروا لی ہے، اور لگتا ہے کہ یہ ڈرامہ آگے جا کے بہت اچھا ثابت ہونے والا ہے۔ تو دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ فرار۔